آپ سیاست میں بائی چوائس آئے یا بائی چانس آئے؟ اگر میں نے سسٹم کی تبدیلی کے لیے کچھ کرنا ہے تو آخری کنکلوژن میری یہ تھی کہ میں نے سیاست میں آنا ہوگا، تو اس لیے میں بائی چوائس آ گیا۔ یہ جو 2024 کا الیکشن ہے، اس سے کوئی 10-15 دن پہلے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ یہ کیا ہو گیا کہ اچانک جو ہے نا 2 ہفتوں کے اندر آپ کی بالکل جو ہے نا وہ ایک نظریہ چینج ہو گیا؟ اس وقت الیکشن کمپین چل رہا تھا۔ اس وقت ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہاں خیبر پختونخوا میں بالکل جو ہے ایک واضح ڈویژن ہے۔ خود جو ہے نا سی ایم صاحب وہ خود بتا چکے ہیں اختلاف رائے ہر جماعت کا اور اسپیسیفکلی جمہوری جماعت کا، میں اگر یہ کہوں کہ یہ حسن ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اپنے لوگوں پہ گولی چلانا یہ تو کسی صورت میں بھی جو ہے نا جائز نہیں ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حکومت ہے، جیسے آپ لوگوں کی یہاں پہ حکومت ہے، اگر ایک حکومت جو ہے نا ایک پابندی لگاتی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دفعہ 144 لگائے، اگر اس کی کوئی وائلیشن کرے، اس صوبے میں بھی اگر کوئی وائلیشن کرے تو پھر حکومت کے پاس کیا مطلب، وہ پھر کیا کرے گی حکومت؟ ایک دن یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہوگا، ادھر سے جب عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں اڈیالہ سے اور ان کو کہہ دیتے ہیں باقاعدہ، اب تو مسلسل وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپریشن فوری طور پر بند کریں، لیکن پھر دوسرے دن جو ہے نا یہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب خود کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ریاستی اداروں کے ساتھ ہے، آپریشن ہوگا، تو کلیئرٹی نہیں ہے۔ یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سی ایم صاحب سے ایک ملاقات رکھوائی وہاں پہ، اور سی ایم صاحب ہمارے جتنے بھی یہاں پہ خیبر پختونخوا کے جتنے ہمارے ایم این ایس تھے، ہم گئے، ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر واقعی آپ نے اجازت دی ہے آپریشن کی تو آپ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں نے اجازت نہیں دی۔ اور ابھی آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ ہے اس کے کہنے کے بغیر ہو رہے ہیں، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل۔ اچھا، یعنی مطلب جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ کورٹ میں صوبائی حکومت گئی ہے نا، یہ تو بڑا ایزی ہے کہ آج ہی کابینہ میں جو ہے نا یا کل ہی کابینہ کا اجلاس ہو اور کابینہ کہہ دے کہ ہم اس کو جو ہے نا ریپیل کرتے ہیں، یہ جو ہے نا ہم واپس لیتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے میرے خیال میں اتنے بڑے قانون کو پھر جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، بجائے باوجود اس کے کہ وہ وہاں پہ آپریشن کی اجازت دیتے ہیں وفاقی حکومت میں، اور یہاں پہ پھر ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ لوگوں کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ پہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت یہ کبھی نہیں کرے گی۔ یا انشاءاللہ، مطلب جو میں تو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں نا، بھی آپ لوگوں کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ طالبان کے خلاف کھل کر بات نہیں کرتے۔ میرے خیال میں کہ اس پہ تو کھل کے بات ہوئی ہے، اور کوئی بھی بندہ، کوئی ذشعور بندہ میرے خیال میں دہشت گرد کا حامی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کے جو ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز سارے جو ہے نا وہ طالبان کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی کال تو نہیں آئی؟ میرے جتنے دوست ہیں ابھی ان کو کالیں بھی وہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر امجد علی خان صاحب۔ ڈاکٹر امجد علی خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سوات سے ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، پیشے کے لحاظ سے یہ ڈاکٹر ہے اور پھر ڈرمیٹولوجسٹ ہے، یعنی اسکین اسپیشلسٹ ہے، لیکن اب سیاست میں پھنس گئے ہیں، تو آج کل بڑی ایکٹیو بھی ہے۔ یہ جو سوات میں پاسون ہو رہے ہیں، لوگ اٹھ رہے ہیں، تو یہ اس میں بالکل فرنٹ لائن پہ ہے۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی میں یہاں جو حکومت ہے، ان کی پالیسیز اور کچھ پھر تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا ایسے اختلافات کی خبریں ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ 27 ستمبر کو تحریک انصاف نے یہاں پشاور میں ایک جلسے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو جی۔
تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں بائی چوائس آئے یا بائی چانس آئے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. میں سیاست میں ایسے آیا، میں پہلے انوالو تھا اپنے ایوب میڈیکل کالج میں نے گریجویشن وہاں سے کی ایوب میڈیکل کالج سے. تو وہاں پہ ایک آرگنائزیشن میں چیئر کر رہا تھا، PPW پور پیشنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن. اچھا. ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل تھے اسٹوڈنٹس کے، جو میں نے مسائل وہاں پہ دیکھے، اور اس کے بعد پھر میں اس میں آ گیا پوسٹ گریجویشن میں ٹریننگ میں. پوسٹ گریجویشن میں جتنے مسائل ڈاکٹرز کے تھے، جب میں نے سارے مسائل کو جب میں نے آبزرو کیا سارے مسائل، اور آخر میں اس کنکلوژن پہ پہنچ گیا کہ بینگ ڈاکٹر یا بینگ سوشل یا بینگ ایکٹیوسٹ، اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ یا ڈاکٹرز ایکٹیوسٹ، میں اس سسٹم میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اچھا. اگر میں نے سسٹم کی تبدیلی کے لیے کچھ کرنا ہے تو آخری کنکلوژن میری یہ تھی کہ میں نے سیاست میں آنا ہوگا. تو اس لیے میں بائی چوائس آ گیا، اور پہلے الیکشن جو میں نے لڑا وہ 2018 کا میں نے الیکشن لڑا تھا. اس کے بعد پھر میں نے تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا 2024 میں. اچھا، یعنی آپ کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، یعنی خاندانی آپ کے والد صاحب یہ سارے نہیں تھے؟ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا، یہ ابھی سیاست کی ہی بات ظاہر ہے، اس پہ زیادہ بات کریں گے. تو آپ نے یہ جو 2024 کا الیکشن ہے، اس سے کوئی 10-15 دن پہلے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. یہ کیا ہو گیا کہ اچانک جو ہے نا 2 ہفتوں کے اندر آپ کی بالکل جو ہے نا وہ ایک نظریہ چینج ہو گیا؟ اس وقت الیکشن کمپین چل رہا تھا. اچھا، بات یہ تھی کہ یہ میں بار بار کہتا ہوں، ہر فورم پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ ایکچولی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا. پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے چھوڑا. انہوں نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم جو آپ سیاست کرتے ہیں وہ سیاست اسی وجہ سے کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، جب آپ الیکشن نہیں لڑتے تو پھر آپ کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں رہتے. تو اور پاکستان تحریک انصاف کو میں پہلے سے جوائن کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایکچولی مطلب اتنا بڑا فیصلہ کرنا یہ کوئی آسان یا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور مجھے پارٹی چھوڑنا بھی بہت مشکل بات لگ رہی تھی، کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی. لیکن میں نے کہا کہ اگر پارٹی نے مجھے چھوڑا تو پھر میں اپنا سیاسی فیصلہ کروں گا. پھر بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا. میں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں پہ کنٹینیو کرتا، لیکن ہماری جو وہاں پہ قوم تھی، میں نے تحصیل کی میٹنگز بلا کے اور ان سے میں نے مشورہ لیا. تو وہ سارے چاہ رہے تھے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی والے ہمیں ٹکٹ نہیں دیتے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا بہت آسان کام تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اس وقت الیکشن لڑنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہا تھا تو وہاں پہ مجھے بلاوا کہاں سے آ گیا تھا، اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑو گے تو ایک تو آپ الیکشن جیت نہیں سکتے، کیونکہ ہم آپ کو جلسہ اور جلوس کرنے نہیں دیں گے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ جیت بھی گئے تو آپ ہم سے سیٹ لے نہیں سکتے. اچھا. ان سارے خطرات کے باوجود میں نے پاکستان تحریک انصاف کو صرف اسی وجہ سے جوائن کیا تھا اس وقت کہ میرا ایک تو میری قوم کا فیصلہ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جن کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے تھے اس وقت، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتا. اچھا، تو آپ نے جو ابھی واقعی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس وقت 2024 کے الیکشن میں جس طرح پی ٹی آئی سے نشان چھینا گیا، لوگوں کافی ڈرایا دھمکایا گیا، اس کے باوجود بھی یہ بڑی جو ہے نا یہ یعنی دلیری کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈٹے رہے. تو یہ ابھی آپ نے پی ٹی آئی کی بات ہی کی ہے، تو اس وقت ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہاں خیبر پختونخوا میں بالکل جو ہے ایک واضح ڈویژن ہے. خود جو ہے نا سی ایم صاحب وہ خود بتا چکے ہیں کہ جو ہے نا ابھی میرے اپنے لوگ جو ہے نا یہ مطلب میرے ساتھ وفادار نہیں ہے. واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں وفاداری اور بے وفائی کی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے ہر جماعت کا، اور اسپیسیفکلی جمہوری جماعت کا، میں اگر یہ کہوں کہ یہ حسن ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط بات نہیں ہوگی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں، یا پہ چاہے جو لوگ بھی اختلافات کریں، آخر فیصلہ خان کا ہوتا ہے، اور آخر جماعت بھی خان ہی کی ہے.
تو یہاں پہ میرے خیال میں چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں، کیونکہ ان کمپیریزن ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کو دیکھیں، ریسنٹلی تاریخ کو، جہانگیر ترین جیسے طاقتور بندے نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف بیٹھ جائے گی، اس کے بعد علیم خان نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑا، پھر یہاں پہ اگر یہاں پہ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو محمود خان اور پرویز خٹک جیسے بندے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہے، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ رہی۔ تو میرے خیال میں ان کمپیریزن ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں وہ صرف خان کے ساتھ جڑے ہیں اور خان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ اختلافات ہو، اور ہونا یہ چاہیے، ہم نے بارہا اس پہ بات کی ہے کہ اختلافات پہ اگر ہم باہر بات نہ کریں، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اتنی اختلافات ہے، لیکن چونکہ فوکس پاکستان تحریک انصاف پہ ہے، اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی چھوٹی بات جو ہے وہ بڑی بن جاتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی میرے خیال میں یہی بات ہے، لیکن خان کی بات پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے، اگر کوئی اس کو ٹیگ کر رہا ہے ایز گروپ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گروپ وغیرہ ہے نہیں، لیکن اگر لوگ ٹیگ کرتے ہیں تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اگر ہے تو خان کی بات کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اچھا، میں یہ اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی خان صاحب تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے جیل میں ہیں، تو آپ لوگوں نے جتنی بھی اٹیمپٹ کیے، اسلام آباد گئے، یہاں سے یلغار کیا، اسلام آباد کے اوپر کئی مرتبہ ہوا، لیکن ایک بھی احتجاج آپ لوگوں کا کامیاب نہیں ہوا، پنجاب سے کوئی نہیں نکلا، صرف پختونخوا کے لوگ جو ہے نا وہ نکل رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو حالیہ کچھ مطلب یہ ابھی کچھ ہفتوں میں آپ لوگوں کے یہاں پہ جو جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، اس میں مطلب اس طرح کے لوگ نہیں آتے ہیں جس طرح مطلب پہلے ہوتا تھا، یعنی یہ کوئی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کوئی 1000 آ گئے، 1500 آ گئے، تو یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ تیسری مرتبہ وہ جیتے ہیں، تو اس طرح کا مطلب یعنی ٹھیک ہے کہ وہ پاپولر وہ جو عمران خان صاحب کی وہ ہے، لیکن لوگ جو ہے نا ان اختلافات کی وجہ سے میرے خیال میں آگے نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے آخری مرتبہ احتجاج کیا یہ 5 اگست کو، بہت سارے لوگ نکلے تھے ڈویژن کے لیول پہ، ہم نے صوبے بھر میں اکٹھے ہو کے احتجاج نہیں کیا۔ اور اگر آپ ڈویژن کے احتجاجوں کو دیکھیں، اگر آپ 5 اگست کو دیکھیں تو میرے خیال میں سوابی میں جتنے لوگ نکلے تھے وہ حیران کن تھے، ملاکنڈ ڈویژن کی جتنے لوگ نکلے تھے میں نے اتنے لوگ پہلی دفعہ احتجاج میں دیکھے تھے۔ تو میرے خیال میں ان اختلافات کے احتجاج پہ اثر اسی وجہ سے نہیں پڑتا، اور ابھی جو 27 ستمبر کا جلسہ ہے آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ مطلب وہ خان کی کال پہ نکلیں گے۔ ابھی بات یہ ہے جو پہلے ہمارے احتجاج کامیاب نہیں ہوئے، وہ میرے خیال میں احتجاج ہمارے کامیاب ہو گئے تھے، ہم لوگ لے کے آئے تھے، لیکن ہمارے پاس میں نے میٹنگز میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس وہ اسٹریٹجی نہیں تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم فل ایک اسٹریٹجی بناتے، ہم ٹیئر آف لیڈرشپ کو ڈیوائڈ کرتے کہ اگر یہ بندہ لیڈ کرنے کے لیے ہی ہوگا تو کون اس احتجاج کو لیڈ کرے گا۔ اچھا، اور میرے خیال میں اسی پہ کام جاری ہے، اور ابھی پنجاب اور سندھ وہاں سے لوگ کیوں نہیں نکلے، یہ ہمارے کویسچنز ہے، یہ کویسچنز ہے جو ہمارے سامنے اب ہے۔ نیکسٹ جو ہم لائحہ عمل تیار کریں گے تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پولیٹیکلی ایک ایسا ڈیسیجن لیں گے جو پہلے احتجاجوں سے ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، کہ کس طرح ہم اپنے مقاصد کو آنے والے احتجاج کے تھرو وہ حاصل کریں۔ یعنی میرے جو آخری احتجاج اسلام آباد میں we have learnt lessons۔ اچھا ہاں ٹھیک۔ اچھا، یہ جو ابھی اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جو آخری احتجاج آپ لوگوں کا اسلام آباد میں ہوا تھا، شاید وہ پچھلے سال نومبر یا دسمبر میں تھا، جس میں بشرا بی بھی تھی۔ جی 26 نومبر کو۔ جی تو اسی سے جو ہے نا وہ اختلافات کھل کر سامنے آئے، کیونکہ وہ اس وقت پھر بشرا بی کا خود جو ہے نا اس کے یا جو اس کی ترجمان ہے مشال، اس کا بیان آیا کہ ہم تو وہاں پہ جو ہے نا رکنا چاہتے تھے، لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے نا بشرا بی کو وہاں سے لے گئے زبردستی، تو ادھر بالکل یعنی کھل کر یہ بات سامنے آئی کہ یہ تو اندر سے اختلافات ہے۔ دیکھیں رفت بھائی، اس میں بات یہ ہے کہ احتجاج جب شروع کیا جاتا ہے تو اس احتجاج کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے بندہ لے سکتا ہے، لیکن بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آن سپاٹ کیے جاتے ہیں۔ اس پہ اختلاف رائے ہمارے موجود تھی وہاں پہ۔ کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم 26ویں پہ جو وہاں پہ ہے اسلام آباد کے ٹول پلازے سے تھوڑا سا آگے وہاں پہ اسٹے کرتے اور ہم وہاں پہ دھرنا ڈالتے۔
کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم کے احتجاج کو جانا چاہیے ڈی چوک پہ. تو ان اختلاف رائے کو بیس بنا کے اگر کوئی بندہ اس طرح بات کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے کہ مختلف رائے تھی وہاں پہ، لیکن ان رائے کی وجہ سے وہ احتجاج ناکام نہیں ہوا، یا وہ احتجاج ناکام نہیں ہوا. ان کو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اتنی ہے، مطلب پہلی جیسی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر چاہے تو وہ ڈی چوک وہ پہنچ سکتے ہیں، اور وہ پہنچ بھی گئے تھے وہاں پہ. اب سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ان مختلف ٹیکٹکس کو کریٹیک تو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ریاست نے جو کیا اس پہ ہم نکتہ نہیں اٹھاتے. 12 لوگوں کو شہید کرنا وہاں پہ، یا 14 لوگوں کو وہاں پہ شہید کرنا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے وہاں پہ جو زخمی ہو گئے تھے 200 سے زیادہ. تو ریاست کے پاس انڈر کانسٹیٹیوشن کیا یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں پہ ڈائریکٹ اور اسٹریٹ فائر کرے؟ میرے خیال میں ان کے پاس نہیں ہے یہ اختیار. اگر آپ آرٹیکل 9 کو دیکھیں، اگر آپ آرٹیکل 8 کو دیکھیں جو بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں، تو ان سارے آرٹیکلز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پرامن احتجاج کا، جو پرامن احتجاج تھا ہمارا حق ریاست پاکستان نے دیا. کانسٹیٹیوشن آئینی حق ہے ہمارا کہ اگر ہم وہاں پہ جا کے وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ فاشسٹ ریاست ہے، یہ میرے خیال میں فسطائی حکومت ہے، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آوازیں دب جائیں گی، یہ آوازیں دبتی نہیں ہیں. جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا 1970 میں، وہ آوازیں دب نہیں گئی تھی. وہ 1970 میں اگر آپ انٹرویو دیکھیں جنرل یحییٰ خان کا انٹرویو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح ایب نارمل سچویشن نہیں ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ انڈر کنٹرولڈ ہے. لیکن وہ کنٹرولڈ نہیں تھی کیونکہ لاوا پک رہا تھا وہاں پہ. تو اب میں ان کو آپ کے توسط سے، آپ کے یہ پوڈ کاسٹ کی توسط سے ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح آوازیں میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو یہاں پہ لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ ایک دن یہ لوگ ضرور نکلیں گے. اگر نیپال میں نکل سکتے ہیں، اگر بنگلہ دیش میں نکل سکتے ہیں، تو کیا پاکستان میں نہیں نکل سکتے؟ صحیح. اور پھر وہ جو لوگ نکلیں گے تو وہ بے قابو لوگ ہوں گے، وہ انقلاب کے لوگ ہوں گے. ہونا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے، مطلب جہاں پہ جدھر مسائل ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں. ہم احتجاج کے لوگوں کو سنیں، اور ان کو جو جینون مسائل ہے اگر ہم وہ حل نہیں کرتے تو میرے خیال میں یہ سمت جو ہے ریاست کی، یہ سمت بالکل غلط ہے، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک نتائج ہوں گے. اچھا، اب یہ آپ نے خود کہا کہ یہ جو اس سے پہلے اسلام آباد میں جتنی بھی ہم نے احتجاج کیا ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی. تو ابھی آپ لوگوں نے 27 ستمبر کو یہاں پہ جلسے کا جو ہے نا پشاور کے اندر اعلان کیا ہے، تو کیا یہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اب جو ہے نا ہم نے اس طرح کے احتجاج کرنے ہیں، مطلب یلغار وہ جو یا ایسے گراؤ جلاؤ نہیں کرنا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ یلغار نہیں تھا. یلغار اگر تھا تو وہ ریاست کی طرف سے تھا، گھیراؤ اور جلاؤ اگر تھا تو وہ ریاست کی طرف سے تھا. ہماری طرف سے پرامن احتجاج تھا، کیونکہ اس احتجاج میں رات کے جب وہ گولیاں چلا رہے تھے تو میں ڈی چوک میں موجود تھا. کسی نے بھی بجائے اس کے کہ انہوں نے لاشیں گرائی تھی، لیکن ہمارے لوگ اس پہ نہیں اتر آئے تھے کہ انہوں نے گھیراؤ اور جلاؤ وہاں پہ کیا ہو. جو سب کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا وہ ریاست کی طرف سے ہو رہا تھا. تو میں بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کی مذمت کریں. ریاست کی طرف سے اگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یا نہتوں لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ہم اس کی مذمت کریں. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریاست آئینی حق کو اپنے استعمال کرتے ہوئے احتجاجی لوگوں پہ اگر اس طرح وہ ٹریٹ انہوں نے وہاں پہ وہ اگر جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا تو میرے خیال میں وہ بات غلط تھی. تو بجائے اس کے کہ ہم پہ الزام کوئی بندہ لگائے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم ریاست پہ الزام لگائیں اور ان سے یہ مطالبہ کریں کہ جو لوگ پرامن نکلتے ہیں اور اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے مطالبات کو سنیں، اگر آپ اس طرح ان کو ٹریٹ کریں گے تو میرے خیال میں نہیں، اپنے لوگوں پہ گولی چلانا یہ تو کسی صورت میں بھی جو ہے نا جائز نہیں ہے. اس کی مذمت ہونی چاہیے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی حکومت ہے جیسے آپ لوگوں کی یہاں پہ حکومت ہے، اگر ایک حکومت جو ہے نا ایک پابندی لگاتی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دفعہ 144 لگائے، اگر اس کی کوئی وائلیشن کرے، اس صوبے میں بھی اگر کوئی وائلیشن کرے تو پھر حکومت کے پاس کیا مطلب، وہ پھر کیا کرے گی حکومت؟ دیکھیں رفعت اللہ بھائی، میرے خیال میں دفعہ 144 کے تاریخ تناظر کو اگر آپ دیکھیں تو ہے بیسیکلی کالونیل لا، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ نافذ العمل ہے ریاست پاکستان بننے سے پہلے. اور وہ قانون جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت استعمال کرتی ہے تو یہ بھی غلط ہے، اگر وفاق استعمال کرتی ہے تو وہ بھی غلط ہے.
یہ نکتہ ہم نے یہاں پہ بھی اٹھایا کہ جو چیزیں ہم وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے اسلام آباد میں، اگر ان پہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری حکومت یہاں پہ وہ بزور طاقت ایک احتجاج کو ڈیل نہ کرے، لیکن دفعہ 144 کو اگر ہم لگاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کالونیل لیگیسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اگر یہاں پہ جمہوری حکومت ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جمہوری طریقے سے ہم ان مسائل کا حل نکالیں۔ ٹھیک، اچھا ابھی تھوڑا سا خیبر پختونخوا پہ آتے ہیں۔ آپ چونکہ ایم این اے ہیں لیکن یعنی یہاں پہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ آپ کا نظر تو ہوگی، آپ کی حکومت تو ہے، آپ ادھر کل بھی تھے پشاور میں، یہ تو سی ایم سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، اور یہ یہاں پہ جتنے معاملات ہیں اس پہ بھی آپ کی نظر ہے۔ یہاں جو سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے، یہاں تو خیر کئی دہائیوں سے خراب ہے یہ، لیکن ابھی حالیہ جو آپ لوگوں کی حکومت ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے حکومت میں۔ یعنی ایک طرف علی امین گنڈاپور صاحب ایک دن یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہوگا، ادھر سے جب عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں اڈیالہ سے اور ان کو کہہ دیتے ہیں باقاعدہ، اب تو مسلسل وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپریشن فوری طور پر بند کریں، لیکن پھر دوسرے دن جو ہے نا یہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب خود کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ریاستی اداروں کے ساتھ ہے، آپریشن ہوگا۔ تو کلیئرٹی نہیں ہے، یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں میں اس پہ میرے خیال میں اس میں کلیئرٹی موجود ہے۔ اچھا، جس طرح پہلے ایک افواہ وہاں پہ اڑی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایپیکس کمیٹی میں یہ آپریشن کی اجازت دی ہے، جی، تو اس کے اگلی دن ہم نے سی ایم صاحب سے ایک ملاقات رکھوائی وہاں پہ، اور سی ایم صاحب ہمارے جتنے بھی یہاں پہ خیبر پختونخوا کے جتنے ہمارے ایم این ایز تھے، ہم گئے، ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر واقعی آپ نے اجازت دی ہے آپریشن کی تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو اسی طرح اعتماد میں لیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ آپ اجازت دیں اور باہر ہم جا کے ان کو کہے کہ نہیں ہماری سی ایم صاحب نے اجازت نہیں دی۔ تو انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ میں نے اجازت نہیں دی، اور جس بندے نے یہ بات کی تھی گورنر صاحب نے، ان کے خلاف انہوں نے ہر جانے کا نوٹس بھیجا 2 ارب کا، وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ جی جی بالکل۔ پھر نہ تصدیق ہوئی اور ابھی اس پہ کیس بھی چل رہا ہے ہر جانے کا۔ تو میرے خیال میں آج تک ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی 1 ہفتے پہلے، اور 1 ہفتے پہلے ہم نے کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ اگر آئی بی یو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا اگر ٹارگیٹڈ آپریشن کی اگر آپ نے اجازت دی ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو کسی قسم کی آپریشن کی اجازت سی ایم صاحب یا حکومت خیبر پختونخوا نے نہیں دی، اچھا، کیٹاگوریکل۔ اور یہ اعلامیہ میں بھی ہم نے یہ بات کیٹاگوریکل کہی تھی کہ کسی قسم کی آپریشن کی اجازت خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں دی۔ اب بات یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو 2011 میں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا فاٹا کے لیے، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، اور پھر 2019 میں بدقسمتی سے ہمارے گورنر صاحب نے اس قانون کو ایکسٹینڈ کیا تھا سارے صوبے کے لیے۔ ہم نے ان سے یہ بھی بات کی وہاں پہ اس میٹنگ میں کہ آپ کائنڈلی اس طرح کریں، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور انڈر آرٹیکل 245 کو اگر آپ ایکٹ کے تھرو یہاں پہ اگر جس اسمبلی نے پاس کی ہو یہ قانون بنایا ہو، تو میرے خیال میں یہ قانون غلط ہے۔ سی ایم صاحب نے یہ آرگومنٹ وہاں پہ ہمیں دیا تھا کہ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ اگر ہم قرارداد کے تھرو اس قانون کو ریپیل کریں گے تو اس میں اپوزیشن کے ممبرس کے بھی سائن ہوں گے، تو زیادہ ہولسٹکلی میں اس چیز کو کیبنٹ سے پاس کرواؤں گا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے خلاف ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا، تو ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے خلاف اس وقت کی حکومت گئی تھی سپریم کورٹ میں، تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں، سپریم کورٹ کی جو وہ اپیل ہے آپ اس کو وڈرا کریں اور اسی چیز پہ انیکٹ کریں اس کے یہ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو۔ تو اسی بھی وہ مان گئے تھے کہ ہم یہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہولسٹکلی، اور جس طرح ریزولوشن قرارداد جو پاس ہو گئی ہے کہ کیبنٹ وہ انڈورس کر کے اس قانون کو ریپیل کریں گے، اس قانون کی ریپیل کرنے کے بعد پھر وفاقی حکومت کے پاس یا وفاقی فورسز کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ آ کے خیبر پختونخوا میں آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ یا ٹارگیٹڈ آپریشن ہو یا جو بھی ہو وہ کرے۔ اچھا، تو اب میرے پاس 2 سوالات ہیں اس کے۔ اول تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ ہے اس کے کہنے کے بغیر ہو رہے ہیں، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل۔ اچھا، یعنی مطلب جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے؟
دیکھیے چیف ایگزیکٹو میں نے پہلے بات کی نا, اگر آپ ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور کے قانون کو پڑھیں, ٹھیک ہے, تو اس کے سب سے پہلے سیکشن میں ریکویزیشن آف فیڈرل فورسز اگینسٹ ٹیررسٹس, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ سب سے پہلا سیکشن ہے. تو اس سیکشن میں یہ نہیں لکھا کہ ہم صوبے کی حکومت سے اجازت لے کے یہاں پہ آپریشن کریں گے. وہ موبلائز کر سکتے ہیں فورسز کو ایون چیف ایگزیکٹو کی اجازت کے بغیر. صحیح, ٹھیک ہے, پہلی اچھا. بات. تو ہم نے اس کی خلاف یہ کیا کہ ہم نے قرارداد پاس کروائی صوبائی اسمبلی سے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلدی وہ انڈورس ہم کروائیں گے کیبنٹ سے, وہ انڈورس ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم ریپیل کر سکیں گے اس ایکٹ. تو وہ تو بڑا آسان کام ہے, یہ تو وہ ابھی تو سپریم کورٹ میں صوبائی حکومت گئی ہے نا, یہ تو بڑا ایزی ہے کہ آج ہی کابینہ میں جو ہے نا, یا کل ہی کابینہ کا اجلاس ہو اور کابینہ کہہ دے کہ ہم اس کو جو ہے نا ریپیل کرتے ہیں, یہ جو ہے نا ہم واپس لیتے ہیں, تو اسی وقت جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں اتنے بڑے قانون کو پھر جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, بجائے باوجود اس کے کہ وہ وہاں پہ آپریشن کی اجازت دیتے ہیں وفاقی حکومت میں, اور یہاں پہ پھر ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ اجازت دی ہوتی تو وہ تنقید کرتے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے آپریشن کی اجازت دی ہے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ ملاتے, اس قرارداد پہ سارے اپوزیشنز کے سگنیچرز بھی ہے, جی, ان کے دستخط ہیں. جی جی, تو ایٹ لیسٹ یہ بات نہیں کر سکیں گے کہ یہ قانون جو ریپیل والے جو یہ قرارداد ہے, یہ سب اکراس دا بورڈ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اجازت سے وہ یہ تو چیز اور ہو بھی رہی آسان ہے. کر دیا ہے آپ لوگوں نے جو ہے نا, یہ بڑی یہ بہت انشاءاللہ ہو جائے گا, مطلب اپوزیشن کو ملا لیا ہے. in principle they have taken decision for this law to be presented to کہ ہم کیبنٹ سے اس کو انڈورس کروائیں. لیکن ابھی آپ لوگوں کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ پہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت یہ کبھی نہیں کرے گی. انشاءاللہ, مطلب جو میں تو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں نا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا اور جس طریقے سے لوگوں نے اس کو وہ کیا, پریزنٹ کیا وہاں پہ, اور جو انہوں نے کمٹ کیا, تو میرے خیال میں یہ ہم کروائیں گے. اچھا, اب یہ کچھ سیکیورٹی صورتحال تو چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ اب یہ حالات تو بڑے خراب ہیں, تو یہ افغانستان کے ساتھ یہ بڑے کنیکٹڈ ہے. افغانستان میں یعنی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور جو عمران خان صاحب ہے, وہ مسلسل یہ آج کل میں تو وہ روزانہ جو ہے نا جو ٹویٹ کرتے ہیں یا بیان جاری کرتے ہیں, اس میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, یہاں سے ایک جرگہ بھیجنا چاہیے, آپ جرگہ بنا لیں, بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے. لیکن یہاں پہ جو یہ جو ایریا ہے, یہ جو مطلب ڈومین ہے, یہ وفاقی حکومت کا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اس کے اوپر سیاست کرتی ہے. بینگ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی اپنے وفد کو وہاں پہ بھیج سکتی ہے. اچھا, بینگ پولیٹیکل پارٹی, ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کے وہ تو کوئی اختیار نہیں ہوگا نا. ہاں دیکھیے, بینگ پارٹ آف دا پروونشل گورنمنٹ, میرے خیال میں ٹیکنیکل یہ مسئلہ آ رہا تھا, جو انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی تھی, اور میں چونکہ فارن افیئرس کمیٹی کا ممبر تھا وہاں پہ, اچھا, میں نے اس نقطے کو اٹھایا بھی تھا وہاں پہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے, وہ وفاقی حکومت جس طرح چاہے گی تو وہ کریں گے. تو ہم نے, میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر یہ بات بھی کی تھی کہ میں چونکہ نہیں کر سکتا, وفاقی حکومت جب تک اجازت نہیں دیتی تو وہ نہیں جا سکتے. عمران خان کی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت اجازت لے یا بحیثیت پارٹی وہ وفد وہاں پہ بھیجیں, اور وہاں پہ ان سے مذاکرات کر کے وفاقی حکومت کو اپنے ریکمنڈیشنز دیں. صحیح, ٹھیک ہے, اور بحیثیت پارٹی وہ اس پہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اپنا لاہ عمل بھی بنائے کہ کس طرح ہم چاہیں گے کہ افغانستان کو کس طرح ہم ڈیل کریں. اگر آپ دیکھیں تو 1980 سے لے کر آج تک پاکستان کے افغان پالیسی فیلئر کے علاوہ میرے خیال میں کچھ نہیں ہے. بالکل, اینڈ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد ہم ڈپینڈنٹ ہیں رینٹیئر اکانومی پہ. پہلے ہم نے جغرافیہ اپنا بیچا, وہ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں کے سیگنیٹری ہو کے اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ مجاہدین بنا کے ایک عالمی قوت کے خلاف استعمال کیے, اور ہم نے وہاں سے ڈالرز بٹورے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جتنے جرنیل جتنے تھے وہ جو انوالو تھے وہ کھربپتی بن گئے, ایون مولوی صاحبان وہ بھی کھربپتی بن گئے. صحیح. اس کے بعد اب ہمارے پاس جو ہیں, ہمارے پاس دو چیزیں ہیں.
ایک معدنیات اور ایک جو چپ وار ہے جس کو ٹیکنالوجیکل وار کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس وار کا دوبارہ حصہ بن کے ہم وہاں سے ڈالرز یہاں پہ لائیں. صحیح. ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکٹیو اکانومی ہے نہیں. اگر آپ دیکھیں اس بجٹ میں آپ کی زراعت وہ -19% پہ چلی گئی ہے، -11% پہ. آپ کی صنعت وہ -19% پہ چلی گئی ہے. تو اگر اسی صنعت اور اسی زراعت جن کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی ہے معیشت کی، اگر وہ پیچھے چلی گئی ہے تو الٹیمیٹلی یو ول ریلائی اگین آن یور رینٹس. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے یہ معاہدے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر جو انہوں نے معاہدے کروائے وہاں پہ، اور پھر یہاں پہ کس طریقے سے چونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مخالفت کی، وہ سیکیور نہیں کر سکے، وہ پاس نہیں کروا سکے اس قانون کو. تو اب ان کے پاس واحد یہ راستہ ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پہ بدامنی کو پھیلا کے اور اسی کو پھر بیس بنا کے کہ کس طریقے سے اس کو وہ کنٹرول کرے. ٹھیک ہے جی. صحیح. تو ان ساری اور افغانستان پالیسی کو جو میجر شفٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ابھی، اگر پرسوں کا بیان آپ نے سنا ہوگا یہ وزیر اعظم صاحب کا کہ افغانستان یا دہشت گردوں کے ساتھ رہے یا ہمارے ساتھ رہے. دس از اے ویری میجر شفٹ. ٹھیک ہے جی. ہم اگر دوبارہ اس طرح غلط پالیسی بنائیں گے تو میرے خیال میں جسی طریقے سے ہم سفر کر رہے ہیں آج، ولی خان نے جو 1970s میں کہا کہ ہمارے افغانستان کی پالیسی ایسی ہے جس طرح ہم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اگر دوبارہ ہم یہ پالیسی اور یہ غلطی کریں گے تو میرے خیال میں بڑے بھیانک نتیجے اس کے نکلیں گے. اور اسی چیز کو بیس بنا کے کہ پرویکٹیولی خان صاحب بھی اپنی پارٹی کو موبلائز کر کے اور اسی طریقے سے اپنی ایک پالیسی بنا کے ان کو دے دے کہ ہماری یہ پالیسی ہوگی، ہم اس پالیسی کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے جی. آپ سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ وزیر اعظم ہوں، یعنی آپ پریشرائز کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہی کے دور میں مذاکرات ہوئے، انہی کے دور میں جو ہے نا باقاعدہ وفد گئے وہاں پہ. اس دور میں بھی تو عمران خان سے بھی اس مسئلے کو تو حل نہیں کر سکے نا. دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب کی جو پالیسی تھی بلکہ پہلے سے وہ ملٹری آپریشنز کے خلاف ہے. جی. اور ملٹری آپریشنز کی وہ اس وجہ سے خلاف نہیں تھے کہ سینٹیمنٹل ہو کہ وہ ملٹری آپریشن کے مخالفت کرتے. وہ ملٹری آپریشن کی اس وجہ سے مخالفت کرتے تھے 1947 سے لے کے آج تک مجھے کوئی ایک ملٹری آپریشن آپ دکھائے جو کامیاب ہوا ہو. صحیح ہے. 1948 میں ہم نے ملٹری آپریشن کیا کشمیر میں، آج تک ہم ناکام ہیں. 1970s میں ہم نے ملٹری آپریشن کیا مشرق پاکستان میں، بنگال بن گیا وہاں پہ. 1976 میں ہم نے ملٹری آپریشن شروع کیا بلوچستان میں 6 مہینوں کے لیے، اور جس پہ ایک کرٹیک بھی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب میں اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر آپ وہ بھی پڑھے تو میرے خیال میں ہاں تو اس میں ایک کرٹیک ہے، اس پہ بڑی زبردست کرٹیک ہے. آج تک ہم جان نہیں چھڑا سکے اس آپریشن سے. 21 آپریشنز آپ نے کروائے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے جی. 21 آپریشنز اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج ایک اور آپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اگر وہ ناکام ہے سارے آپریشنز تو پھر ایک فیلیئر کو دوبارہ آزمانے کی یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ اسی کو بیس بنا کے افغانستان پالیسی کی اگر مخالفت کرتے ہیں بیسڈ آن کائنیٹک فورسز اونلی، اسی وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کے بجائے یا بزور طاقت کے بجائے یا اس طرح ایک میرے خیال میں ایک فیلیسی یا ایک ایسی پالیسی جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، اس کے بجائے اگر ہم مذاکرات کا راستہ اپناتے تو شاید اس کے نتائج مختلف ہوتے. ہاں لیکن مذاکرات تو ہوئے، پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلے. اچھا ابھی جو آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ یہ جو رپورٹس ہے کہ تقریباً 8,000، یہ چند دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 8,000 دہشت گرد موجود ہے، مختلف تنظیمیں ہیں. اور یہ مختلف تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہے کہ پچھلے 4-5-6 مہینوں میں یہاں پختونخوا اور بلوچستان کے اندر 70% وائلنس میں اضافہ ہوا ہے. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ تقریباً 8-9 لوگ تو شہید ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ مطلب اس کو اگر آپریشن آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر نیشنل ایکشن پلان پہ آپ صحیح طریقے سے عمل کرتے یا اگر اب بھی ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اس پہ صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو ان سارے مسائل کا ہم حل نکال سکتے ہیں. آپ نیشنل ایکشن پلان کو جو اے پی ایس کے واقعے کے بعد انہوں نے بنایا تھا، ایک معاہدہ انہوں نے کیا تھا پارٹیز کے درمیان
اس میں کائنیٹک فورسز کا صرف 20% حصہ ہے، باقی جو ہے نان کائنیٹک فورسز ہیں. ٹھیک ہے، نان کائنیٹک فورسز کو بیس بنا کے اگر ہم آگے چلے تو میرے خیال میں یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے بارڈر پہ تقریباً $500 ملین ہم نے لگائے. صحیح. فینسنگ 90% جو ہے نا وہ ہوا ہے فینس. جی بالکل. آؤ تو فینسنگ کے باوجود کس طرح وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ، ایک بات یہی ہے. دوسری بات ویری امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ٹیررسٹس ہے وہ اس میں جو پہلے سے سمپتی موجود تھی یہاں پہ لوکلی، وہ سمپتی اب نہیں رہی، وہ سمپتی نہیں ہے. تیسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کے لوکل فورسز کے تھرو ان کو ٹیکل کریں، پولیس کو استعمال کریں اور ان کے ساتھ اس کے بعد پھر CTD کو استعمال کریں اور اس کے بعد پھر آپ جائے FC پہ اور اس کے بعد پھر آپ جائے، اگر حکومت چاہے گی، اگر عوام چاہے گی تو آپ ان کو بلا لیں، یہ آرمی کو بلا لیں انڈر آرٹیکل 245. لیکن انہوں نے اس ہائرارکی کو یا اس طریقے کو وہ استعمال نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹلی آ کے اور اپر جو ہمارے پاس جو آپشنز ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے میرے خیال میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اب ویری امپورٹنٹ کویسچن وہ یہی ہے کہ اگر ہم ایک سپر پاور کو جس کی اکانومی 4 نمبر پہ ہے ساری دنیا میں، اگر ہم سپر پاور کو صرف 4 دنوں میں وہ کر سکتے ہیں، ان کو شکست دے سکتے ہیں، تو اتنی مٹھی بھر لوگوں کو ہم کس طرح شکست نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، بڑے ویلڈ سوالات، پرووائڈڈ کہ ہمارا پولیٹیکل ول ہو اور ہم پولیٹیکلی ہم موٹیویٹڈ ہو اس کے لیے کہ ہم ضرور اس کا خاتمہ کریں گے. تو یہی تو وہ کلیئرٹی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ اس میں آپ اس سے پہلے یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے کہ ان کی حکومت میں بڑے یعنی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، ان کے کئی سارے لوگ شہید ہوئے، لیکن وہ بالکل کلیئر تھے. وہ پہلے انہوں نے مذاکرات کیے، وہ جب ناکام ہوئے تو انہوں نے پھر بھرپور آپریشن بھی کیا. PTI کی حکومت میں جو ہے نا آپ لوگ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں، کھل کر طالبان کے خلاف، یہ بھی آپ لوگوں کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ طالبان کے خلاف کھل کر بات نہیں کرتے. میرے خیال میں کہ اس پہ تو کل کے بات ہوئی ہے اور کوئی بھی بندہ، کوئی ذشعور بندہ میرے خیال میں دہشت گرد کا حامی نہیں ہو سکتا. لیکن جس طرح میں نے بات کی پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک، جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کو یا جو بھی یہ نام دے انہوں نے جس طریقے سے ٹیکل کیا ہو، اگر وہ طریقہ کامیاب ہوتا تو آج یہ دہشت گردی نہ ہوتی. لیکن اگر آج دہشت گردی پھر بھی موجود ہے تو میرے خیال میں اس طریقے میں مسئلہ ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ مذاکرات ناکام ہوں، جہاں پہ آپ نان کائنیٹک فورسز کو استعمال کرتے ہوئے اگر اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ آخری آپشن پہ جائے، وہ کائنیٹک فورسز کا استعمال ہے. اور کائنیٹک فورسز بھی اس طریقے سے کرے کہ پہلے پولیس کو، اس کے بعد CTD، اس کے بعد پھر یہ FC اور اس کے بعد پھر آخری آپشن پہ جا کے آپ آرمی کو انوالو کریں. تو میرے خیال میں اس کے تو سارے حامی ہیں اور اسی طریقے پہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے پہ اس مسئلے کو ٹیکل کریں. اچھا، آپ لوگوں کے جو ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ PTI کے وزراء، MNAs، MPAs سارے جو ہے نا وہ طالبان کو بتا دیتے ہیں. آپ کو کوئی کال تو نہیں آئی؟ میرے جتنے دوست ہیں ابھی ان کو کالیں بھی وہ کر رہے ہیں، آتی ہیں. لیکن کالیں آتی ہیں، لیکن دیکھیں میرے حلقے میں کالز لوگوں کرتے تھے. اس سے پہلے میرے خیال میں 1 سال پہلے کی بات ہے، اور جب ہم نے وہ ٹریس کیا تو ہمارے اپنے ہی لوگ تھے، وہ عام لوگ تھے، صرف شرارت کی وجہ سے وہ کال کر رہے تھے اور وہ صرف پیسہ بٹورنا چاہ رہے تھے. تو ایک تو یہی بات ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی بندہ اس طرح بھتا دیتا ہے. ہمارے جتنے پولیٹیکل پارٹی، جو ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، ان کو ڈسپائٹ آف کہ ان کو کالز بھی آتی ہیں، مطلب اب اپر دیر کی اگر میں بات کروں تو باوجود اس کے کہ کالز آنے کے باوجود وہ لوگ ڈٹے رہے. انہوں نے صحیح طریقے سے مقابلہ بھی کیا وہاں پہ، اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پولیس اور کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی قوم کی وہ جوائنٹ وینچر سے انہوں نے نیوٹرلائز کیا ان لوگوں کو. تو اگر کالز آتی بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شرارت کے طور پہ کوئی بندہ وہ کالز کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی ڈو ناٹ نو کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو بھتا دیتا ہو. ٹھیک ہے، آپ بس یہ آخری 1-2 سوالات ہے. آپ کا چونکہ تعلق سوات سے ہے، اور یہ جو ابھی سوات میں جو ہے نا لوگ اٹھ رہے ہیں، امن مانگ رہے ہیں،
تو یہ وہاں پہ کوئی ابھی کیا صورتحال ہے؟ مطلب کوئی مسلح لوگ ہے پہاڑوں میں ادھر ادھر وہ گھوم رہے ہیں، اس طرح کی کوئی ہے؟ دیکھیے رفت بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سوات کا جو امن پاسون ہے یہ ہم نے شروع کیا تھا، اور میں خود اس میں انوالو تھا۔ سب سے پہلے امن پاسون ہم نے کیا تھا خواجہ خیلہ میں، یہ 2022 کی بات ہے۔ اچھا، جب جرگا گیا تھا یہاں سے افغانستان، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جو لوگ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی جو یہ جرگا وہاں پہ بھیج رہے تھے، اور آپ نے بھی یہ بات کی، اس جرگے میں سوائے ایک بندے کے جو بیرسٹر سیف صاحب تھے، جی، سوائے ایک بندے کے باقی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ 53 جو لوگ تو تھے یہ وہ بیرسٹر ادر سیف جو ہے پولیٹیکل پارٹیز، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ اس پہ آپ لوگوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہے۔ دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا، وہ میں ابھی تو عمران خان صاحب نے اس کا نام بھی لیا ہے۔ ہاں تو بیرسٹر صاحب کے علاوہ کوئی بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا۔ باقی ادر پولیٹیکل پارٹیز، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ پاکستان میں ہیں، سب کے بندے وہاں پہ تھے۔ اچھا، 2022 میں جب ان لوگوں نے وہاں پہ معاہدہ کیا کہ ہم ری سیٹل کریں گے، طالبان کو دوبارہ یہاں پہ لائیں گے، میں گیا، میں نے اپنے اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا، میں نے جا کے ان سے بات کی کہ آپ چونکہ سینٹ میں اس پہ بات کر سکتے ہیں، آپ خدا کے لیے امن پہ بات کریں، ان لوگوں کو ہماری قوم کی اجازت کے بغیر یہاں پہ نہ لائیں، پھر یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، صحیح۔ جب انہوں نے وہاں پہ بات نہیں کی تو میں نے یہاں پہ بڑے ذمہ دار بندے تھے اس میں، یہ صوبائی حکومت میں، ان سے میں نے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس آخری آپشن یہ ہے کہ آپ قوم کے پاس جائے، قوم کو نکالے۔ سب سے پہلا جو ہم نے احتجاج کیا تھا وہ خواجہ خیلہ میں ہم نے امن پاسون کیا تھا، اس میں صرف 200 لوگ نکلے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی تھی صرف 3، اور ایک آئی ڈی بم دھماکہ ہوا تھا یہ ادریس خان پہ۔ جی جی، جو ہمارے 200 لوگ نکلے، باوجود اس کے کہ وہاں پہ ڈر بھی بہت زیادہ تھا، لوگ ڈرے بھی بہت زیادہ تھے، لیکن باوجود اس کے 200 لوگ نکلے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا احتجاج تھا، جمعے کے دن ہم احتجاج کرتے تو اس میں بہت سارے لوگ نکلے، اور اس کے بعد جو ہم نے پھر نشاط چوک میں احتجاج کیا، لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اسی فیصلے کو بیس بنا کے جو مقتدرہ تھی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ اپنے فیصلے پہ انہوں نے رول بیک کیا اس فیصلے کو۔ اب بھی اگر ہم دیکھیں سوات میں اگر انفلٹریشن ہے تو وہ میرے خیال میں 100 یا 200 سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی پہاڑوں پہ بالکل بارڈر ایریاز پہ ہیں۔ اچھا، جن کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ لوکل فورسز کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب بھی جو لوگ وہاں پہ اٹھے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے اٹھے ہیں، دیکھیں ان کا جو تجربہ تھا 2007 یا 8 میں 80,000 لوگوں کی شہادتیں، اور ساتھ میں $130 بلین کا نقصان، اور ایک اکراس دا ورلڈ ایک تاریخی آبادی کا بے گھر ہونا، تو وہ اس تجربے سے دوبارہ گزرنا نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے جو میرے خیال میں جمعے کے دن جو احتجاج وہاں پہ ہوا تھا، یہ میرے خیال میں تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ لوگوں نے اب اپنا وہاں پہ فیصلہ سنایا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ ان لوگوں کو ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ لوکل اب سمپتائزر وہاں پہ نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو بڑے آسانی کے ساتھ وہاں پہ ٹیکل کر سکتے ہیں لوکل فورسز کے تھرو آپ ان کو ٹیکل کریں، اور جب قوم چاہے گی، جب حکومت چاہے گی کہ اب ان سے نہیں ہوتا، پھر بڑے فورسز کو آپ ضرور بلا لیں۔ صحیح۔ آپ نے 2007 کی بات کی تو وہ سارے مناظر ہمیں یاد ہے جب ہم خود وہاں سے رپورٹ کرتے تھے۔ وہ بہت ہی یعنی ایسا ٹائم تھا کہ سوات کے لوگوں نے جو تکالیف برداشت کی، 2.3 ملین لوگوں نے جو ہے نا وہ لکن بکانی کی، تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حالات دوبارہ پیدا ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر امجد علی خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، کھل کر ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔